Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice. وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر، فلسطین اور اسلاموفوبیا پر مسلم ممالک کو جھنجھوڑ دیا۔ OIC اجلاس سے خطاب میں بولے، مل کر اقدامات نہ کرنے تک کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ 1.5 ارب آبادی ہو کر بھی ہم فلسطین اور کشمیر پر ناکام ہوئے۔ بھارت کشمیر اور اسرائیل فلسطین میں آبادی کا تناسب بدلنے پر بضد ہے، مگر کوئی عالمی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ OIC کا مقصد تھا اسلامی اقدار کا تحفظ کیا جائے، مگر افسوس آج اسلامی اقدار خطرے میں ہے۔ کسی بلاک میں تقسیم ہونے کی بجائے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کی سوچ میں اضافہ ہوا، مگر دنیا خاموش رہی۔ افسوس مسلم دنیا نے بھی آواز نہ اٹھائی۔ مذہب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا تو بالکل بھی نہیں۔ Only danger now to Afghanistan is that through the sanctions and non-recognition, they might end up having a humanitarian crisis. Already the people are falling below the poverty line. Already there's a brain drain going on. So it's extremely important that we help the people of Afghanistan. افغانستان میں مستحکم حکومت ہی اپنی سرزمین کی حفاظت کر سکتی ہے۔ کوئی تیسرا ملک آ کر افغانستان میں دہشت گردی کو نہیں روک سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں افغانستان میں اس وقت تباہی اور بحران عالمی پابندیوں کی وجہ سے ہے۔ افغانستان کی آبادی کا بڑا حصہ غربت کی لکیر کے نیچے آ چکا۔ یوکرین اور روس کے تنازع پر دنیا کو تشویش ہے۔ OIC اور چین مل کر جنگ بندی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے سوچنا ہوگا۔ اس بارے میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کروں گا۔ OIC وزرائے خارجہ کا 2 روزہ اجلاس اسلام آباد میں جاری۔ 32 ممالک کے وزرائے خارجہ سمیت 700 مندوبین اور مبصرین موجود۔ خصوصی دعوت دینے پر چین کے وزیر خارجہ پاکستان کے شکر گزار، کہا ہم نے ہمیشہ عالمی استحکام کے لیے کام کیا اور تعاون جاری رکھا۔ چین عالمی سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا یوکرین اور روس کے تنازع پر اظہار تشویش، عالمی سطح پر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور۔ Kashmir continues to bleed. The threat of genocide is most imminent. RSS, BJP, Hindutva inspired government in India has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000 in IIOJK since the 5th of August 2019. بھارت میں ہندوتوا سوچ کے باعث مسلمان مشکلات کا شکار ہیں۔ RSS نظریے سے متاثر بھارتی حکومت کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ فلسطین کی طرح کشمیر میں بھی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا OIC اجلاس سے خطاب، کہا مسلمان ممالک میں بیرونی مداخلت جاری ہے۔ یمن سے لے کر شام تک مسلم ممالک کو تنازعات کا سامنا ہے۔ افغانستان میں امن، بحالی اور ترقی مغرب کے لیے بھی سود مند ہے۔ افغانستان میں TTP جیسے دہشت گرد گروپوں سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ OIC کو قراردادوں سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات پر توجہ دینا ہوگی۔ اسلاموفوبیا کے واقعات سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ OIC اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے بھی فریم ورک تیار کرے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل کا اقوام مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدام پر اظہار تشویش، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ، یمن تنازع کے حل کے لیے فریقین پر بات چیت کے لیے زور، فلسطین سے متعلق اسرائیل کی پالیسی پر بھی اظہار تشویش، جنیوا کنونشن، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق شام کے مسئلے کے حل کی حمایت، کہا صومالیہ اور سوڈان مسلسل تنازع کا شکار ہیں، افریقی ممالک کے تنازعات حل کرنے کے لیے OIC کو کردار ادا کرنا ہوگا، روہنگیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، میانمار میں مسلمانوں پر جاری مظالم کو روکنا ہوگا۔ افغانستان میں دیگر عالمی اداروں سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ امید ہے تمام OIC ممالک تنازعات سے نمٹنے کے لیے تعاون کریں گے۔ صدر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا OIC اجلاس سے خطاب، کہا مسائل پر قابو پانے کے لیے تمام ممالک کو
مل کر کام کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم قازقستان بولے چیلنجز کے باعث خطے کی سیکیورٹی مشکلات سے دوچار ہے۔ OIC رکن ممالک کو اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا ہوگا۔ عرب گروپ کے نمائندے اور تیونس کے وزیر خارجہ بولے دہشت گردی اور انتہا پسندی خطے کے استحکام کو متاثر کر رہی ہے۔ عرب گروپ خطے میں تنازعات کا سیاسی حل چاہتا ہے۔ افریقی گروپ کے نمائندے نائجیرین وزیر مملکت کا مہاجرین کی آباد کاری پر غور۔ افغانستان میں استحکام کے لیے مذاکرات اور مفاہمت کو یقینی بنانا ہوگا۔ افغانستان دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے۔ سعودی وزیر خارجہ کا طالبان پر زور۔ اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کی تعریف۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے دونوں ممالک کو مذاکرات کا مشورہ۔ OIC گروپ پر اسلحے کی اسمگلنگ ختم کرنے اور حملے بند کرنے پر زور۔ کہا آزاد ریاست کے قیام کے لیے فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کو بھی مذاکرات سے تنازع حل کرنا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس کو تاریخی پیش رفت قرار دے دیا۔ سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں بولے کانفرنس سے عالمی برادری کو مشترکہ حکمت عملی اپنانے میں مدد ملے گی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ابھرتے چیلنجز کا حل تلاش کیا جا سکے گا۔ پاکستان سعودی عرب کے اسلامی دنیا میں منفرد مقام کو تسلیم کرتا ہے اور سعودی عرب سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے افغانستان صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور سفارتی تعاون میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، افغان صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ MQM کے ساتھ بھرپور ہم آہنگی ہے۔ ملاقات کے بعد مکمل مطمئن ہوں۔ 2 میں سے 1 فیصلہ ہو چکا۔ حکومت کے حلیف ان کے ساتھ نہیں رہے۔ MQM وفد سے ملاقات کے بعد فضل الرحمان کا دعویٰ، بولے ہو سکتا ہے MQM کو اعلان کرنے میں 1-2 دن لگیں۔ خالد مقبول صدیقی بولے قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس سیاسی اسپیس نہیں چھوڑی گئی۔ قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے ہیں۔ حکومت کم از کم ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو دیتی۔ براڈ شیٹ کے CEO نے نواز شریف سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ شہباز شریف کہتے ہیں انہوں نے تحقیقات کی اور کہا کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملی۔ یہ معافی نیب اور عمران خان کے گٹھ جوڑ پر زوردار تھپڑ ہے۔ قوم پوچھتی ہے کروڑوں روپے نفرت کی آگ میں ضائع کر دیے، یہ حرام کی کمائی یا ایک اثاثہ نہیں ڈھونڈ سکے۔ میں خان صاحب کو ارطغرل کہتا تھا، خان صاحب کو چھوڑنا بغیرتی کہتا تھا میں۔ تو خان صاحب ایسے لوگوں کی پہچان کریں۔ سر میں نے تو شروع سے کہا ہی ہے کہ میں نے اسمبلی میں جانا ہی نہیں ہے۔ 3 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں میں نے اسمبلی میں جانا ہی نہیں ہے، نہ میں گیا ہوں۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن اسمبلی نہیں جاؤں گا۔ PTI کے ناراض رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر کا اعلان۔ کہا اپوزیشن سے ملاقات کی، نہ ہی سندھ ہاؤس گیا۔ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ عمران خان کو چھوڑنے والے کو بے غیرت سمجھتا ہوں۔ حلقے کے مسائل پر کافی عرصے سے احتجاج کر رہا تھا لیکن سنی نہیں گئی۔ مطالبے پورے نہ کیے اور اوپر سے الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے پیسے لیے۔ مطالبات پورے نہ ہوئے تو سیاست چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں گا۔ شہباز گل کا رد عمل۔ کہا احمد حسین ڈہر کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ ان کے ایک جملے نے اپوزیشن کے خواب چکنا چور کر دیے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مراد راس اور ملک اختر نے ترین گروپ سے رابطوں کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی۔ ترین گروپ اور ناراض ارکان کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ ترین گروپ کے تحفظات دور کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو تعاون کی یقین دہانی۔ عثمان بزدار کہتے ہیں وہ اپنے ہیں، ان کے مسائل حل ہوں گے، تحفظات بھی دور ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترین گروپ سے ملاقاتیں جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ سیاسی جماعتوں کو جلسے سے روکنے کی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ لکھا عدالتی نوٹس میں ہے، صدارتی ریفرنس پر سماعت اہم اور وقت کی تنگی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے وکیل 24 مارچ تک تحریری دلائل جمع کرائیں۔ تحریری دلائل جمع ہونے سے زبانی دلائل جلد مکمل ہو سکیں گے۔ انتظامیہ سے مل کر جلسوں کے لیے مناسب جگہ کے تعین کی تجویز خوشائند ہے۔ اٹارنی جنرل کو سیاسی جماعتوں کے وکلاء کی ضلع انتظامیہ سے ملاقات کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ عدالت کو تحریک عدم اعتماد سے متعلق ریڈ زون کی سخت سیکیورٹی سے آگاہ کیا گیا۔
लाहौर टेस्ट के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग में 391 रन्स बनाकर आउट हो गई। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के 4 शिकार। उस्मान ख्वाजा 91 रन्स बनाकर नुमाया। पाकिस्तान की पहली इनिंग में बैटिंग जारी। और यूएई में कारोबारी सहूलतों में इजाफा। यावाई ग्रुप की बी ग्लोबल कंपनी और शर्फ एक्सचेंज ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। शर्फ कंपनी के कस्टमर्स भी यावाई सहूलत कार्ड के मेंबर बन सकेंगे। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में यावाई ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल और शर्फ एक्सचेंज के इमादुल मलिक ने शिरकत की। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।